بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے یہ بتاتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے لوگوں، اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا اور دوسری طرف وہ حسین جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کے بیٹے کو یہ عزت دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد نبی کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ جب 9 لاکھ کی فوج نے امام حسین پر حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکال لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا اور ایک طرف 3 دن کے بھوکے پیاسی امام حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ کسی نے آج تک نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے نار کر رہا ہے۔ یزید کی فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن سے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، دیکھو رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں ایک یزیدی نے کہا، یہاں تم سب کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اسے مات دینا مشکل ہے، جاؤ عورتوں کے خیموں میں آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف جاتے، کبھی فرش کی طرف جاتے۔ یزیدیوں نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے اور جس کے پاس جو کچھ چیز ہے وہ دور سے ہی حسین کو مارے۔ پھر جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارتے رہے، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتے رہے، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگے۔ تاریخ میں لکھا کہ جس کے پاس مارنے کو کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتے رہے۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک میں اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کی زین سے نیچے آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا کو بچا سکوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ تب ان لوگوں نے
تیر چلانا بند کیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ امام حسین زمین کربلا میں اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے سر کو دیکھتے ہیں تو انہیں امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا تھا، اور وہ چیخ مار کر دور چلے جاتے تھے۔ اتنے میں سمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی سمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک ہم نے حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ جب اس نے سننے کے لیے اپنے کان قریب کیا تو کیا سنا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے مجھے چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور سمر سے کہا، اے سمر، تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ سمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ سمر بولا، تاکہ یزید میری جھولی دنیا میں بھر دے۔ یہ کہتے کہتے سمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد عورتوں کے خیموں کو لوٹا گیا، بیوی سکینہ کو تماچے مارنے لگے اور عورتوں کے سروں سے چادروں کو کھینچ لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے جسم میں جو جو چیزیں تھیں اسے لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اسے اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر گھمایا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کی بہت توہین کرتے رہے۔ دوستوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔